السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عزت مآب علماء کرام، مقامی جمعیت اہل حدیث ہرن پور کے ذمہ داران، قائم مقام استاذ اور لائق صد احترام سرزمین ہرن پور کے مشہور و معروف عالم گھرانے کے علماء کرام، سلفی موومنٹ جیسی بابرکت جماعت کے نہایت ہی معزز افراد اور دینی جماعتی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج لگ بھگ 1 سال کے بعد یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے ان نوجوانوں کی دعوت پر یہاں حاضر ہو سکے۔ 1 سال سے لگ بھگ ہماری یہ کوشش بھی تھی، ہم یہ چاہتے بھی تھے اور یہاں کے لوگوں کی بھی چاہت تھی کہ اس طرح کے پروگرام میں یہاں حاضر ہوں۔ 1 سال بعد ہمیں فرصت ملی اور اللہ رب العالمین نے یہ غنیمت سے نوازا ہمیں، لیکن بسا اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں کے رویے سے، لوگوں کے طور طریقوں سے، اور کبھی کبھی اپنی کمائیگی اور اپنی کمزوری کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری دعوت میں، ہمارے بلاوے میں، ہمارے طرز میں، ہمارے منہج میں کوئی کمی ہے جس سے لوگ ہمارے پاس یا ہم سے نہیں جڑ پا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوشی بھی ہے بہت زیادہ، اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے کہ مخلصین لوگوں کی تعداد یا کامیاب لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے۔ بہت لوگوں کو بولا جاتا ہے لیکن ان میں سے چند ہی لوگ رسپونڈ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان میں سے ہم بھی ہیں جو آج اس پروگرام، اس مجلس کے حصہ ہیں۔ ابھی تک ہم لوگ منہج سلف پر شیخ عطاء الرحمن صاحب مدنی حافظہ اللہ کی زبانی سن رہے تھے۔ بہت ہی جامع انداز میں شیخ بیان کر رہے تھے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج معاشرے کے لوگوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
دیکھیے ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو بچپن سے لے کر کے بڑھاپے اور پھر موت تک کا جو سفر ہے، اس میں سیکھنے سکھانے، جاننے اور سمجھنے کا مرحلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ بچپن سے لے کر کے موت تک، یعنی جتنے بھی دن ہم زندگی میں جئیں، سیکھنے کا سکھانے کا جو وقت ہے وہ متعین اور محدود نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ اب ہم تو یہ کہیں گے کہ منہج سلف کو سیکھیے، جانیے، سمجھیے، کسی بھی طریقے کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی عبادت کو، کسی بھی عمل کو کریے تو منہج سلف کے مطابق ہونا چاہیے، وہ سلف کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، وہ صحابہ کرام کے مطابق ہونا چاہیے، تابعین کے مطابق ہونا چاہیے، تبع تابعین کے مطابق ہونا چاہیے، محدثین کرام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جماعت سے جڑے رہیں، جمعیت سے جڑے رہیں۔ جماعت میں علماء کرام کی بھرمار ہے، علماء کرام کی ایک تعداد ہے، ان سے آپ استفادہ کریں، ان سے مجالست کریں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پوچھ تاچھ کریں، ان سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ اور جب تک ہم اور آپ جماعت سے نہیں جڑیں گے، جمعیت سے نہیں جڑیں گے، ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوں گے، ان کے سامنے طالب علم بن کر کے سیکھنے کا مادہ اپنے اندر نہیں رکھیں گے، تب تک ہم اور آپ نہ تو منہج سلف سیکھ سکتے ہیں، نہ عبادت کا طریقہ سمجھ سکتے ہیں، نہ مقصد تخلیق سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی تو دنیاوی کوئی بھی کام جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے اور ہر لمحے اور ہر مرحلے میں جو کچھ بھی کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ معزز بھائیوں، آج ہم بہت مختصر وقت میں یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک ایسے گھر میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ ہماری پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جو سلف العقیدہ ہے، جو منہج سلف کو فالو کرتا ہے، جو اہل الحدیث ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ آپ تب سمجھیں گے جب آپ ان لوگوں سے ملیں گے، جب آپ ان علاقوں میں جائیں گے جہاں لوگ بدعت کو چھوڑ کر، خرافات کو چھوڑ کر کے، بریلیت کو چھوڑ کر کے، دیوبندیت کو چھوڑ کر کے، تبلیغی جماعت کو چھوڑ کر کے، یا ایسی بہت ساری منحرف جماعت کو چھوڑ کر کے سلفی العقیدہ بننے چلا ہے، اور لوگ اسے پاگل گردانتے ہیں، لوگ اسے گھروں سے نکال دیتے ہیں، لوگ ان کا دانہ پانی بند کر دیتے ہیں، لوگ انہیں پاگل پن کا انجیکشن لگواتے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ کہیں کہ پاگل ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں، ضرورت ہے اسے آپ اچھی طرح سے مانج دیں، ضرورت ہے اس چیز کو آپ اور اس چیز میں پختگی لائیں، ضرورت ہے کہ آپ جماعت سے جڑے رہیں، ضرورت ہے کہ آپ جمعیت سے جڑے رہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ صرف اٹھیں گے بیٹھیں گے، اچھی صحبت میں رہیں گے، علماء کے مابین رہیں گے، جماعت کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو میرے بھائیوں بہت کچھ علم ہوگا آپ کو، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کچھ لوگوں کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں لینی چاہیے ان چیزوں سے۔ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا ہے، جماعت سے جڑے رہنے کی جو ذہنیت ہے ان کے اندر، وہ اتنی مضبوط اور اتنی سخت ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی نقص نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف زبان کھولنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو کے بڑپن کا مظاہرہ کرنا، اسی میں ہم رہ جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ علماء کرام کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے جس طرح سے بھی ہوں، اور جماعت کی خاطر، اتحاد کی خاطر، اجتماعیت کی خاطر ہمیں اور آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں سے جسے ہماری اپنے شخصی نقصان نہ ہو، جس میں ہماری جمعیت مضبوط ہو، آنکھ بند کر لینی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے۔
اور یہ حکم بھی اللہ رب العالمین کا، آپ کو بتاتے ہیں ہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھیے یہ آیتیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ اس آیت میں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو، اس کے فرمودات کو، اس کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعا، اکیلے نہیں، یہ کام اکیلے نہیں ہونے والا، یعنی جب مضبوطی سے پکڑ لینا، عمل کرنا، یہ اکیلے کا نہیں ہے۔ یہ اسلام جو ہے نا وہ اکیلے کا ہے ہی نہیں ہے۔ آپ شروع سے مطالعہ کر لیجئے، جب سے اسلام آیا تب سے لے کر آج تک آپ مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں، آپ اسٹڈی کر لیں، یہ اکیلے کا کام ہے ہی نہیں ہے۔ اور ابھی جو حدیث آپ نے سنی لا تزال طائفۃ من امتی، تو یہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک جماعت رہے گی قیامت تک جس کو کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں ہوگا، جو قیامت تک رہے گی، وہ ہمیشہ رہے گی، کبھی نہیں ختم ہوگی، وہ جماعت ہی رہے گی، وہ ایک آدمی نہیں رہے گا۔ ایک جماعت ہی کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو اس جماعت کا حصہ ہمیں بننا ہے میرے بھائیوں، ہمیں الگ نہیں رہنا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھئی ہم اکیلے جو ہیں اکیلے کریں گے، گھر سے نکلیں گے، نماز پڑھیں گے، نکل جائیں گے، ہمارا اور کوئی ذمہ دار، ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے، آپ چھوڑ نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا علماء کرام کی ٹیم نہیں تھی؟ کیا تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں دھن دولت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں صحت سے نہیں نوازا تھا؟ کیا تم نے امت کے لیے؟ امت کے لوگ پریشان حال تھے، فلاں جگہ مسجدیں تھیں لیکن آباد نہیں تھی، نمازی نہیں تھے، تم نے کیا کیا؟ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کی استطاعت کے اندر اگر ہے، آپ کے علم میں ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنی استطاعت بھر کوئی مدد نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، آپ نے قدم نہیں بڑھایا، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جواب دیتے نہیں بن پڑے گا آپ سے۔ میرے بھائیوں، تو کہا اللہ رب العالمین نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے ایک ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو۔ فرقے تو ہیں، فرقے تو ہیں، اور اللہ رسول نے کہا بھی ہے کہ بھئی 73 فرقوں میں ہماری امت، یہ امت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو فرقے تو ہیں، تھے بھی، ہیں بھی، اور رہیں گے بھی۔ ہمیں اور آپ کو اپنے علم کے مطابق، اپنی ذہنیت کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعا کر کے، حق کی تلاش کر کے، کہ بھائی یہ نہیں کہ جو ہم سمجھتے وہی صحیح ہے، بقیہ جو لوگ سمجھتے وہ سب غلط ہے، نہیں۔ آج بھی ہم اور آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آئیں سمجھیں، اگر کوئی چیز آپ کے ہاں صحیح ہے تو اسے ہم قبول کریں گے، آپ سمجھا دیں کہ آپ کے ہاں وہ چیز صحیح ہے تو ہم قبول کریں گے، لیکن ہمارے اندر بھی جو چیز ہے، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارے اسلاف سمجھتے ہیں، جو صحابہ کرام سمجھتے ہیں، وہ آپ سمجھیں، وہ آپ ایکسپٹ کریں، جو آپ قبول کریں، تو ہی تو دو چیزیں ایک ساتھ ہوں گی۔ نہیں تو صرف آپ کی بات ہم مان لیں گے اور بقیہ چیزیں آپ نہیں مانیں گے، تو پھر ایک جیسی بات نہیں ہو پائے گی۔ تو ہم تبلیغی جماعت میں، لوگ جماعت سے جڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں، ایک کتاب سے پڑھتے ہیں، اسے سنتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں عالم ربانی ہے، علماء ربانیین ہے، جو ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ بھائی وہ نہیں جا پائیں گے، آپ ان کے پاس پہنچ کے دین سیکھیں۔ وہ سفر نہیں کر سکتے، آپ ان کے پاس پہنچیں۔ وہ آپ کے پاس نہیں جا سکتے، آپ ان کے پاس جا کے سوال پوچھیں، طرز زندگی پوچھیں، آپ ان کے پاس جا کے دعوت کا طریقہ سیکھیں، لیکن جماعت سے الگ نہ ہوئیں، جماعت سے الگ نہ ہو، جمعیت سے الگ نہ ہو۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے جو سمجھ دی ہے اور اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کو آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے دیکھیے جماعت سے جڑے رہنے کا۔
اور جماعت سے الگ نہیں ہونے کا جو حکم ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ اللہ رب العالمین نے آگے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ تو اس زمانے کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، جب تم دشمن ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ تو آج ہم الگ گھر سے ہیں، الگ خاندان سے ہیں، لیکن محبت تو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ محبت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے، نہیں ہوتا ہے۔ بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتا ہے۔ بھائی بھائی میں بہت دشمنی، ایک گھر میں پیدا ہوئے پلے بڑے، لیکن دشمنی، ایسی دشمنی کہ ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دے سکتے ہم۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسے؟ لیکن پھر ایک دوست ہے جو کہیں اور کا ہے، لیکن بہت زیادہ اس سے دوستی ہے، بہت زیادہ محبت ہے اس سے۔ تو یہ جو محبت ہے نا، وہ جو احساس ہے، وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ وہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آج ہم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، جماعت اہل حدیث کو لوگ، اور اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، تو یہ صرف اپنے آپ ہو گیا، نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا سورۃ الانفال میں کہ اس نعمت کو اتنا چھوٹا مت سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی مومنین کے درمیان، مومنین کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی ہے۔ یہ جماعت سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جماعت کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہیں۔ اگر کوئی عالم دین ہے جو کہیں باہر سفر نہیں کر پا رہے، جا نہیں پا رہے، جو نوجوانوں کی ٹیم ہے، اللہ رب العالمین نے بہت بیلنس بنا کے رکھا دنیا میں۔ آپ ان سے رہنمائی لیں، آپ ان سے سیکھیں، آپ ان سے جانیں، اور پھر آپ کو جہاں ضرورت ہے اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ جائیں، لیکن جماعت سے ٹوٹ کر نہیں، جماعت سے جڑ کر رہیں، ہلکا ہی صحیح لیکن جڑ کر رہیں۔ اور ایک بات اور، اگر آپ جا نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ مشورہ نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو سکھا نہیں سکتے، تو اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو 10 روپے کی اگر استطاعت دی ہے، 100 روپے کی استطاعت دی ہے، تو اسے آپ جماعت میں خرچ کریں۔ اس سے آپ کی اور ہماری جمعیت ہی کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کا بھائی کا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے ہماری آخرت بن رہی ہے، وہ ہمارے لیے صدقہ ہے، بلکہ وہ دوسرے بھائی کا ہمارے اوپر حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے جماعت سے ہٹ کر، دور رہ کر کے یہ کام نہیں کر سکتے آپ، یہ ضروری ہے، آپ کو ہم بتائیں گے ابھی آگے بھی، بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہ جو محبت ہے ایک دوسرے کے درمیان، ایک دوسرے کے دلوں میں، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے مابین اللہ رب العالمین نے الفت پیدا کر دی ہے، محبت پیدا کر دی ہے۔ کہا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، زمین کی ساری جائیداد کو ختم بھی اگر کر دیں آپ، تو اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اسی کی عطا کردہ چیز ہے، آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی چیز ہے، جو ہم اور آپ احساس بھی کرتے اپنی زندگیوں میں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسی دشمنی کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، تمہارے درمیان محبت میں تبدیل کر دیا، اسی دشمنی کو۔ اور اسی دشمنی کی خاطر تم کیا تھے؟ جہنم کے گڑھے کے آخری دہانے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اچھا، اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو یہ بھی ہم آیت اکثر سنتے رہتے ہیں دعوت کے موضوع پر۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ تمہارے اندر، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی ہی چاہیے، ضروری ہے۔ اس جماعت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، بھلے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ اب آپ سمجھیں، اس آیت میں اللہ رب العالمین
نے یہ نہیں کہا کہ تم میں ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہا. کیا کہا؟ ایک جماعت ہونی چاہیے. تو اگر ہم یا آپ یا کوئی بھی اس دنیا کے اندر کوئی بھی مطلق آدمی اگر یہ سوچے کہ ہم جماعت سے الگ ہیں تو وہ چاہتے ہوئے بھی جماعت سے الگ نہیں ہے. اگر وہ یہ سوچ لے کہ نہیں ہم جماعت نہیں کریں گے، ہم جمعیت سے نہیں جڑیں گے، فلاں لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، طرح طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن تخلیقاً پیدائشی طور پر وہ جماعت سے جڑا ہوا آدمی ہے نہیں ہے. پیدائشی طور پر وہ جماعت سے جڑا ہوا آدمی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جماعت سے جڑا ہوا آدمی ہے. تو اللہ رب العالمین جب کہہ دیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کون نہیں چاہے گا بھائی؟ کون نہیں چاہے گا کہ اپنے خالق کے یہاں ہم بہت بڑے اجر کے مستحق بنے، اپنے پروردگار کے سامنے ہم سر اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کہہ سکے کہ اللہ تو نے جو کہا تھا، تو نے جو حکم دیا تھا جماعت سے جڑے رہنے کا، جماعت کے اندر رہنے کا، جمعیت کے ساتھ رہنے کا، علماء اکرام کے ساتھ ان کے مطابق چلنے کا، تو ہم رہے تھے، ہم تھے اس طرح سے، ہم نے اسی طرح کی زندگی گزاری ہے. کون نہیں چاہے گا؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. تو اگر ایک اکیلے سے کام ہو جاتا، ایک اکیلے سے دعوت کا کام ہو جاتا، ایک اکیلے سے اسلام کی اشاعت ہو جاتی، ایک اکیلے سے لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا جا سکتا، تو اللہ رب العالمین یہاں امت کی بات ہی نہیں کرتا. امت کی بات، امت کا حکم دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت، اسلام کی فلاح و بہبود، احکامات کی اشاعت اور لوگوں کو دعوت کا کام کرنا، بھلائی کا حکم دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ جماعت سے لوگ جڑا ہوا، جبکہ جماعت سے جڑا ہوا ہو، جماعت کے لوگ کریں. اکیلے کا کام نہیں ہے. اگر اکیلے کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں امت کا لفظ نہیں کہتا. سوچئے، بہت غور کرنے کی بات ہے. آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ جو جماعت سے جڑیں گے، جمعیت سے جڑیں گے، اور آپ حتی المقدور، آپ سے جتنا ہو سکے، جو ہو سکے، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے، آپ کہیں کھڑے ہو کر کے 2-3 آیت کی بات کر کے اس کی تفسیر نہیں کر سکتے، آپ معذور ہیں، آپ ہرن پور سے رانی پور سفر نہیں کر سکتے، آپ کریوڑی نہیں جا سکتے، آپ پاکوڑ کسی پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مت کریے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بھائی معاف کرے گا اللہ رب العالمین آپ کو. لیکن جتنی استطاعت ہے، جس چیز کی استطاعت ہے، جس چیز کی طاقت ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، وہاں تو کریں، کم سے کم خرچ کریں، اچھا مشورہ دیں، اللہ کے گھر میں موجود رہیں. آپ کو جب دین کی تعلیم دی جائے، آپ یہاں موجود ہیں، لوگوں کو آپ بتا تو سکتے ہیں. نہیں، جماعت کا کام ہے، جمعیت کا کام ہے، دین کا کام ہے، اسلام کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں، صحیح حدیث کی باتیں ہوں گی، یہاں الگ طرح کی بات نہیں ہوں گی، رذائل بات نہیں، فضائل کی چیزیں ہیں، یہاں پہنچنا چاہیے، یہ باتیں تو کر سکتے ہیں آپ. تو آپ حتی المقدور اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت کے مطابق جمعیت سے جڑے رہیں، جماعت سے جڑے رہیں. جماعت اور جمعیت سے جڑے رہنے کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ آپ کو خطبہ بھی دینا ہے، آپ کو بیان بھی کرنا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو آپ کو پھر بھی پیسہ ہی دینا ہے، مضبوط کرنا، فنڈنگ کرنی. نہیں بھائی، آپ کو اللہ نے جو دیا ہے، جتنا دیا ہے اتنا ہی کریے، اتنے ہی کہ اللہ رب العالمین کو چاہتے ہو، اتنے ہی کہ اللہ رب العالمین کو ڈیمانڈ ہے. بس اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا. تو میرے بھائیوں، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم چاہے نوجوان میں سے ہیں، چاہے بزرگ میں سے ہیں، سب لوگ جماعت سے جڑے رہیں. اس سے آپ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ منہج سلف کو جانیں گے، آپ کے اندر وہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگا یا یہ غلط ہوگا، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. علماء کرام کی ٹیم موجود ہے، یہاں نہیں تو آگے ہے، آگے نہیں تو اور آگے ہے، لیکن وفوق کل ذی علم علیم، علماء کرام ہے ماشاء. آپ وہاں سے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور جماعت سے جڑے رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں. آج ان تمام فوائد کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے میرے بھائیوں،
لیکن وقت آئے گا تو ان تمام چیزوں کو بیان کریں گے، اور آپ الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف پوائنٹ پر بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ صرف عالموں کی بات نہیں ہے کہ بھائی ہم اپنی جماعت بیان بڑا کر رہے ہیں، بڑی کر رہے ہیں اور اس کو مضبوط کر رہے ہیں اور بس باقی سب لوگ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی بیان کر رہے تھے، یہ بات بھی ہے کہ ہر ایک بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح پر ہیں، حق پر ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت کے پاس جو چیز ہے اسی میں وہ خوش ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے، وہ مطلب وہ سب کچھ پا گیا، دنیا میں بھی آخرت میں سب کچھ ہے، وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جی نہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ حسب استطاعت سمجھیے، تولیے اور اس کے بعد عمل کریے۔ یہ ہم جماعت اہل حدیث کے علماء کرام کی باتیں ہیں۔ آپ کو کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے، آپ کو کسی کتاب کے حوالے سے زندگی نہیں گزارنی ہے، آپ سمجھ لیں، جان لیں، اس کے بعد آپ عمل کریں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فلاں کو بولیں اس کے لیے آپ بے ایمانی ہو جائیں گے، یا آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس کی آپ حق تلفی کر رہے ہیں، یا اس کی عظمت پر کچھ چوٹ آ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ علم کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک عالم موجود ہیں الحمدللہ، اور اللہ رب العالمین نے کسے کتنا علم دیا ہے اور کسے کتنا فہم دیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے آپ کو صرف اور صرف ایسی چیزوں پر عمل کرنا ہے جو اختلاف سے ہٹ کر ہے۔ آپ کو علماء کرام کے مشورے سے، ان کے علم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق آپ کو رہنا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جماعت سے ہٹنا نہیں ہے، جماعت سے جڑے رہنا ہے، جس طرح سے بھی ہو آپ کو جڑے رہنا ہے، نوجوان ہیں تو بھی اور دوسرے لوگ ہیں تو بھی۔ آج ہماری جماعت میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ ہے نوجوانوں کے اندر، اس لیے کہ ہماری جماعت کے لوگ اس ملک میں خصوصاً قوم کے لیے اور قوم کے نوجوانوں کے لیے وہ طریقہ کار نہیں بنا سکے، یا وہ لاہ عمل نہیں بنا سکے، یا وہ فرصتیں نہیں بنا سکے جو نوجوانوں کو بغیر کسی محنت و مشقت کے صحیح دین کی تعلیم مل جائے۔ لوگ نوجوان کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جہاں کو ایجوکیشنز ہیں، جہاں کئی مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کی تہذیب اور ایک دوسرے کی جو چیزیں ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، مجبوری بہت ساری ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں پہ نوجوانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، ان سب جگہوں پر نوجوانوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس میں جماعت کا ہر فرد، ہر طبقہ کے لوگ، چاہے وہ درزی ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ کوئی ہنرمند ہو، چاہے وہ کوئی نوکری پیشہ ہو، کسی بھی قسم کا آدمی اگر وہ سوچتا ہے، جانتا ہے، میں سمجھتا ہوں، میں آج بیان کر کے جاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو اپنی فرضیت سمجھ کر کے قوم کے نوجوانوں کے لیے اپنے حسب استطاعت اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اور آپ تو جانتے ہیں جیسا کہ شیخ نے پہلے فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، آپ الگ تھلگ رہیں گے تو اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں ہیں، وہ اکیلے والے کو نہیں ملتی۔ کس کو ملتی ہے؟ جماعت کے لوگوں کو ملتی ہے، جو جماعت سے جڑے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری جو جمعیت ہے اس نام سے، یعنی جمعیت اہل حدیث اس نام سے، الحمدللہ ہندوستان اور پاکستان اور نیپال اور بنگلہ دیش، یہ 4 ملکوں میں اس نام سے جمعیت ہے الحمدللہ۔ دیکھیے یہ جو اہل الحدیث ہے اس کا کئی نام ہیں۔ کیرل میں، ہمارے ملک میں اسے سلفی بولا جاتا ہے، وہ لوگ اہل الحدیث نہیں بولتے، وہ سلفی بولتے ہیں۔ جتنے بھی مملکہ، جیسے مملکہ سعودی ہے اور جو گلف کنٹریز ہیں، ان میں اہل السنہ والجماعہ بولا جاتا ہے۔
اس کو لے کر کے ہمارے ملک میں بھی ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. وہ لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، لیکن وہ اہل السنہ والجماعہ وہ نہیں ہے جو محدثین کرام کے یہاں رائج ہے. محدثین کرام کے یہاں اہل السنہ والجماعہ اس جماعت کو بولا جاتا ہے جو اہل الحدیث ہے، جو سلفی العقیدہ ہے، جو سلف کے مطابق چلتے ہیں، جو لوگ صحیح احادیث کو مانتے ہیں، جو لوگ صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، جو لوگ تابعین نے جس طرح سے حدیثوں کو سمجھا، دین کے اسرار و رموز کو سمجھا، اسی کے مطابق سمجھتے ہیں، ان کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں ایک جماعت اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتی ہے، لیکن دراصل وہ اہل السنہ والجماعہ جماعت نہیں ہے جو اہل الحدیث یا محدثین کرام کے ہاں رائج ہے. تو میرے بھائیوں، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ آج اس جگہ پر ہیں جہاں پہ جماعت کے لیے ہمیں کچھ کر گزرنے کی ضرورت ہے، جماعت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور جماعت سے ہٹنے کی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا، ہم نے جو کچھ آیتیں پڑھی اس کے مطابق ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین کا خاص حکم ہے جماعت سے جڑے رہنے کا. اگر جماعت سے جڑے رہنے کا حکم نہیں ہوتا تو کچھ چیزوں پہ اللہ رب العالمین فردن کی بات کہتا، امہ کی بات نہیں کرتا. جیسے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تو امت کی بات نہیں کہتا کہ تم لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے جو دین کی دعوت دے، جو بھلائی کا حکم دے، جو برائیوں سے روکے. تو وہ جماعت ہی ہے، اکیلے کا نہیں ہے. اسی لیے بہت سارے اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے آئے ہیں، بس کسی طرح سے جماعت سے نہیں جڑنا ہے. سماج میں ہم نے دیکھا ہے، جب سے ہم نے جمعیت سے ہمیں جب ذمہ داری ملی ہے تو ہم جڑے ہوئے ہیں، تو ہم کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جمعیت سے نہیں جڑیں گے کیونکہ وہاں جڑنے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اکیلے بہت کچھ کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں، خطبہ دے لیتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں، بس یہ ہمارا کام ہو گیا. عالم لوگ ہیں، عالم ہیں لیکن ایسا بولتے ہیں. بہت سارے جو غیر عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا، یہ تو راجنیتی کا میٹر ہو گیا. نہیں، بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر اسلام کی پہلی یعنی قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں اور اسلام کی اشاعت ضروری سمجھی گئی اور لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کا حکم ہوا، تو آپ نے پہلے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ جماعت ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے. اور دار ارقم میں جو صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر کے اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، اکیلے نہیں. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول اکیلے نکل جاتے اور دین کی اشاعت کر دیتے. نہیں، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں. اور جب ان کو لگا کہ جماعت میں کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے جو بہادری میں بھی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر ابو جہل کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی. اور اسی وجہ سے جماعت کے اندر ہر قسم کا آدمی کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. عالم بھی ہونا چاہیے، طاقتور بھی ہونا چاہیے، پیسے والا بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ جب اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک جنگ کے موقع پر جب اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑی، یعنی مال و دولت کی ضرورت پڑی، تو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ کون ہے کہ جو مع ساز و سامان اتنا کچھ دے دے مختصراً. تو ایسے صحابہ کرام بھی آئے جو اپنی ساری دولت اللہ کے رسول کی زندگی اللہ کے رسول کے لیے یا پھر اسلام کے لیے قربان کر دی. کسی نے آدھی دولت دے دی، کسی نے 900 اونٹ مع ساز و سامان دے دیے. تو ایک جماعت میں ہر قسم کا آدمی کا ہونا ضروری ہے. اگر صرف عالم لوگ کہیں یا علماء کرام سمجھے کہ نہیں ہم ہی لوگ کافی ہیں، جی نہیں. اور اگر جنرل لوگ سمجھے کہ صرف ہم ہی لوگ کافی ہیں، بالکل نہیں. صرف دولت مند سمجھے کہ ہم صرف دولت خرچ کریں گے ہو جائے گا جماعت کا کام، جی نہیں، بالکل نہیں. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جنرل قسم کے وہ سمجھے کہ ہم صرف کافی ہیں، جی نہیں، بالکل نہیں. ایک جماعت میں ہر قسم کے آدمی کا ہونا ضروری ہے. ایک عالم بھی ہوگا اور ایک دولت مند بھی ہوگا، ایک بولنے والا بھی ہونا چاہیے اور ایک طاقتور بھی ہونا چاہیے،
ایک آدمی کے پاس قلم کی بھی طاقت ہونی چاہیے اور ایک انسان کے پاس جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے. تو جماعت کے اندر ہر قسم کا آدمی کا ہونا ضروری ہے. یہ اللہ کے رسول کی سیرت سے پتہ چلتا ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہے, ہمیشہ, اور ہر چیز میں جماعت کی ضرورت پڑتی ہے. صرف یہی نہیں کہ بس ہم کہیں کسی جنگ کے لیے گئے تو ہمیں ایک فوج کی ضرورت ہے, نہیں, بالکل, بلکہ دعوت کے کام کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے, بھلائی کا حکم دینے کے لیے, برائیوں سے روکنے کے لیے, ہر ایک کام کے لیے آپ کو جماعت کی ضرورت پڑے گی. ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں لوگ تو ہیں, مسلمان بھی ہیں, لیکن ان کو نہیں پتا ان کی مقصد تخلیق کیا ہے, ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنے بڑے مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنے بڑے نعمت کے حقدار ہیں, انہیں نہیں جانکاری ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کتنے بڑی نعمت سے نوازا ہے. ہمیں اور آپ کو جماعت کے ساتھ جڑے رہ کر کے ضرورت ہے ان کے پاس پہنچے, ان کے پاس جائیں اور انہیں ان چیزوں کو باور کرائیں, انہیں سمجھائیں, انہیں ہم بتائیں کہ بھائی آپ کے اندر اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے آپ کو نوازا ہے, ہم صرف اور صرف آپ کو بتانے اور سمجھانے آئے ہیں. تو میرے بھائیوں, آج ضرورت ہے کہ جو لوگ اس میدان میں جڑے ہیں, جو اپنی محنت صرف کر رہے ہیں, انہیں ہم کیا کریں, سپورٹ کریں. کیا کریں, سپورٹ کریں. جو لوگ ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں انہیں اچھا مشورہ سے نوازیں. اگر آپ کے پاس زائد پیسے ہیں, زائد تو کسی کے پاس نہیں ہوتا, لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا دیا ہے, ایسا نوازا ہے, تو جماعت پہ رہیں, اس پہ خرچ کریں. بھائی ہم نہیں جا پا رہے, ہم نہیں کر پا رہے, آپ کریں. جو خرچ آ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں آپ کو. یہی طریقہ ہونا چاہیے اور اسی سے بیلنس بنتا ہے, اسی سے بیلنس بنتا ہے. اللہ رب العالمین اسی طرح دنیا کو پیدا فرمایا, وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. کسی کو اللہ رب العالمین نے بزنس مین بنایا, کسی کو اللہ رب العالمین نے دولت مند بنایا, کسی کو اللہ رب العالمین نے غریب بنایا, کسی کو اللہ رب العالمین نے غلام بنایا, کسی کو اللہ رب العالمین نے سردار بنایا. تو اللہ رب العالمین کی تخلیق کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو ایک جیسا نہیں بناتا تاکہ دنیا کا نظام صحیح سے چل سکے. تو میرے بھائیوں, جس کی جتنی استطاعت ہو اسی کے مطابق, اسی استطاعت بھر وہ جماعت سے جڑے رہیں, جمعیت سے جڑے رہیں اور اسی کے مطابق وہ محنت کریں. اللہ رب العالمین سب دیکھتا ہے, وہ چاہے گا تو اللہ رب العالمین آپ کی محنت کے مطابق آپ کو نوازے گا, اور اگر وہ چاہے گا تو آپ کی سستی اور کاہلی کی بنا پر آپ سے وہ نعمتیں چھین لے گا. میرے بھائیوں, ضرورت ہے آج ہم اپنے مقصد تخلیق کو سمجھیں, ہم اپنی اس نعمت کو جانیں سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. علماء کرام کی مجالست اختیار کریں, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے, ان کا احترام کریں, ان سے دین سیکھیں, جماعت کے بارے میں ان سے جانیں اور ہر ایک کام ان کے مشورہ سے کریں تاکہ ہم اور آپ کامیاب ہو سکیں, جماعت سے جڑے رہنے کے فوائد ہم جان سکیں, اور ہم جو دعوت کا کام کریں وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو. اور ہماری جو نوجوانوں کی ٹیم یہ کام دیکھ رہی ہے خصوصاً ہرنپور میں, ان کو آج اس مجلس کے توسط سے ہرنپور اور آس پاس کے سبھی لوگوں کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں, جس طرح سے بھی ہو, چاہے مشورہ سے ہو, چاہے فنڈ سے ہو, چاہے علم سے ہو, چاہے ان کا ساتھ دے کر کے ہو, کسی بھی طرح سے ہو, آپ ان کی مدد کریں. اور اللہ رب العالمین آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, آپ کو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ضرور دے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں, نیکی کا کام کرتے ہیں, اچھی نیت سے کرتے ہیں, تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کا نعم البدل دے گا, چاہے ابھی دے, چاہے کچھ دنوں بعد دے, یا چاہے آپ کی موت کے بعد دے, لیکن ضرور دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جماعت سے جڑے رہنے, جمعیت کو سمجھنے اور اسی کے مطابق آگے کی زندگی اور لائے عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.